بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں وضاحت کرتی چلوں کہ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں نے حج 2024 کے ریفنڈ کے حوالے سے مینشن کیا اور میں تفصیل بتانا بھی چاہ رہی تھی، لیکن ایک تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی تھی، اور اگر میں مزید تفصیلات بتاتی حج ریفنڈ کے حوالے سے تو مزید لمبی ہو جاتی، اور دوسرا کچھ مزید انفارمیشن بھی میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے اس انفارمیشن کو روک لیا۔ ابھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ حج ریفنڈ کے حوالے سے انفارمیشن اس ویڈیو میں حاصل کر سکتے ہیں، اور یہ کنفرم انفارمیشن ہے۔ آپ میرے ساتھ رہیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو انفارمیشن کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ بہت شکریہ۔ اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف، جو کچھ اس طرح سے ہے کہ حج 2024 کے ری فنڈ کے حوالے سے جب میں نے وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری سالک صاحب سے بات چیت کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب حج پورٹل اوپن ہوگا تو پھر ہم سعودی حکومت سے اکاؤنٹس اور معاملات طے کر کے حجاج کرام کو فراہم کر دیں گے، اور پھر میرا یہ کویسچن تھا کہ وہ کب اوپن ہوگا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب حج 2025 کی رجسٹریشن شروع ہوگی۔ تو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ویسے تو گوگل کے اوپر اگر آپ سرچ کرتے ہیں تو مینشن ہوتا ہے، آپ کو انفارمیشن گوگل دے رہا ہے کہ حج 2025 کی رجسٹریشن کا آغاز ہو گیا ہے۔ اب ہم اسی چیز کو کنفرم نہیں سمجھتے ہیں، اور چونکہ یہ سعودی حکومت کا اقدام ہے، ان کا فیصلہ ہے، تو ہم 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ کب پورٹل اوپن کرے گا یا صورتحال کب کلیئر ہوگی، لیکن جب میرے معلومات حاصل کی وزارت کے ذرائع سے تو مجھے پتہ چلا کہ جو پورٹل ہے وہ اگرچہ گوگل پر اوپن شو ہو رہا ہے، لیکن جو رجسٹریشن کی ڈیٹیل ہے یا جو ریفنڈ کے حوالے سے انفارمیشن ہے وہ تقریباً نیکسٹ ویک میں کلیئر ہو جائے گی، یعنی نیکسٹ ویک میں حج پورٹل 2025 کی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ یعنی میرا ان سے جو میرے ذرائع ہیں، میرا ان سے کویسچن تھا کہ حج پورٹل کی 2025 کی رجسٹریشن کب شروع ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ 15 دن کے اندر اندر شروع ہو جائے گی، یعنی نیکسٹ ویک ہم امید کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ چونکہ یہ ہمارے ملک کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ یہ سعودی حکومت کا معاملہ ہے، تو وہ ہمیں ان کے جو احکامات ہے، ہدایات ہے یا ان کے فیصلے ہیں، ان کے مطابق چلا ہوتا ہے، اور ہمیں 100% کنفرمیشن بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، یا جو تھوڑی بہت انفارمیشن ہمیں ملتی ہے یا وزارت کے سٹاف کو ملتی ہے یا ان کا اندازہ ہوتا ہے، وہی وہ بتا سکتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے یعنی 15 روز کے اندر پورٹل اوپن ہو جائے گا۔ وفاقی وزیر مذہبی امور جناب چودھری سالک صاحب نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں وقفہ سوالات میں کلیئر کی تھی حج کے حوالے سے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 1 لاکھ روپے ریفنڈ کریں، تاہم جب ہم نے بات کی اب پچھلے دنوں تو انہوں نے اس بات کو دہرا دیا کہ جی ہم پورٹل کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے حج 2025 کا پورٹل اوپن ہوگا، رجسٹریشن شروع ہوگی، سعودی حکومت شروع کرے گی رجسٹریشن، تو ہم یہ پروسیجر سٹارٹ کر دیں گے۔ تو جس طرح ہمیں انفارمیشن ملتی ہے ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اگرچہ گوگل کہہ رہا ہے کہ اوپن ہو گئی ہے، لیکن شاید پریکٹیکلی اس طرح سے اوپن نہ ہوئی ہو، یا ملکوں کے درمیان روابط کے درمیان اس طرح سے ٹائم لگے، لہٰذا 15 دن مزید آپ کو ویٹ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وفاقی وزیر مذہبی امور کیا فیصلہ کرتے ہیں، کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہ تو جب بات کریں گے تبھی پتہ چلے گا، اور ہم وفاقی وزیر مذہبی امور کا انتظار بھی کر رہے ہیں کہ وہ امید تو ہے کہ اس ویک میں سال 2025 کے حج پالیسی کا بھی اناؤنسمنٹ کریں گے اور تاریخوں کا اعلان کریں گے کہ کب سے حج درخواستیں جمع ہونا شروع ہوئیں گی۔ ہم آپ کو بھی بتاتے چلے کہ جب یہ رقم ریفنڈ ہوگی تو حج 2024 کی، تو آپ کے اکاؤنٹ میں رقم ٹرانسفر ہو جائے گی، اور آپ کو میسج کے تھرو انفارم کر دیا جائے گا، بلکہ وفاقی وزیر مذہبی امور شاید اس حوالے سے بھی کوئی پریس کانفرنس کر کے آپ کو انفارم کر دے کہ یہ پروسیس شروع ہو گیا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پلاننگ کے اوپر، اور جب یہ رقم
ट्रांसफ़र होगी तो आपके वही अकाउंट नंबर के जो आपने दरख्वास्त फॉर्म में लिखे थे, उन्हीं अकाउंट नंबर के ऊपर में ये रकम ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। और चूँकि हर हाजी के लिए अपना अलग से अकाउंट होना ज़रूरी करार दिया गया था, इसलिए हर हाजी को अलग से उनके अकाउंट में रकम चली जाएगी और वो अपने चेक के थ्रू वो रकम रिसीव कर लेंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि अगर किसी को रकम नहीं मिलती, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, तो ड्राफ्ट की सूरत में भी बैंक उनको रकम प्रोवाइड कर देगा, अगर रकम वज़ारत मज़दूर की तरफ से उन बैंकों में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, तो बैंक ड्राफ्ट के ज़रिए भी वो रकम हुज्जाज कराम को दी जा सकेगी। ड्राफ्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे, जो कागज़ात चाहिए होंगे, वो उनमें से एक तो वो है कि जब आप सऊदी अरब हज 2024 के लिए आपने एंट्री की थी और जब आप वापस वहाँ से रवाना हुए थे, वो कागज़ चाहिए होगा। पासपोर्ट चाहिए होगा, आपकी जो हज दरख्वास्त है वो चाहिए होगी। ये 4-5 चीज़ें आप साथ लेके जाएंगे और आपको ड्राफ्ट बैंक जो है वो बना देगा और इस ज़्यादातर रकम जो है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। जी, मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं कह सकती, लेकिन वज़ारत इस बात की भी वज़ाहत करेगी कि जो हुज्जाज कराम हज 2024 के दौरान वफ़ात पा गए, जान बहक हो गए, उनकी रकम जो है वो कैसे रिफ़ंड होगी, या तो फिर उनके जो नॉमिनीज़ हैं, यानी आपने जब भी हज दरख्वास्त जमा करवानी होती है तो अपना जो ब्लड रिलेशन होते हैं, यानी भाई-बहन, माँ-बाप, बेटा-बेटी या शौहर बीवी, ये इनका शनाख्ती कार्ड या तो उनकी तफ़सील, फ़ोन नंबर वग़ैरह उनका वज़ारत अपने पास नोट करवाती है, दरख्वास्त फ़ॉर्म में लिखना होता है। वो इसी के लिए, सूरत हाल के लिए लिखवाया जाता है कि अगर खुदा न ख़ास्ता इस तरह की कोई सूरत हाल आ जाती है, तो उनके जो नॉमिनीज़ होते हैं, जिन्होंने नाम मेंशन, जिनका नाम लिखा होता है, उनको फिर ये रकम रिफ़ंड कर दी जाए। तो दूसरा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का भी वज़ारत वज़ाहत करेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, उन्होंने भी अपना अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है और उन्होंने पाकिस्तान में अपना एक नॉमिनी मुंतखब किया हुआ है कि जिस नॉमिनी ने बैंक जाकर उनके तमाम डॉक्यूमेंटेशन की थी और फॉर्म वगैरह, दरख्वास्त वगैरह जमा करवाई थी, वज़ारत उनको भी ये रकम दे सकती है और वो फिर ओवरसीज़ को भिजवा सकते हैं। ताहम ओवरसीज़ के हवाले से वज़ाहत जो है वो वज़ारत को करनी चाहिए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी को ये रकम किस तरह प्रोवाइड की जाएगी, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी जो कि उनका पाकिस्तान का अकाउंट है, क्योंकि बाहर मुल्क वज़ारत रकम वापस नहीं भिजवाती है, पाकिस्तान में ही उनके बैंकों में, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। उनका ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब ये अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद जिन ईमेल पे उन्होंने राब्ता किया था वज़ारत के अफ़सरान के, उनसे मज़ीद राब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकेंगे। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।